اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اطاعت پیدا ہو جائے، فرما برداری پیدا ہو جائے، اس لیے رمضان کے روزے فرض کیے۔ روزہ فرض ہونے سے پہلے یہود و نصارہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، ان کے تو بھی روزے 40 دن کا روزہ، صبح سے لے کر رات تک روزہ ہوتا۔ جب امت محمدی کا ٹائم آیا، فرض ہوئے روزے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق بیننا و بین اہل الکتاب اقلۃ السحر، فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے اندر فرق یہ سحر کا فرق ہے۔ اب یہ رات کو سحری کرتا ہے، سحری کا فرق ہے، یہود و نصارہ میں سحری نہیں ہوتی، اور امت محمدی کے روزے میں سحری ہوتی ہے۔ اور جب ابتدا آئی، ابتدائی روزے جو فرض ہوئے تھے اس میں بھی بڑے مشکلات تھے۔ ابھی سحری فرض سفید سحری کا حکم نہیں آیا تھا، تو پہلا روزہ کا فرض ہوا ابتدائی، تو بڑی مشکلات تھی، پریشانیاں تھی۔ ابتدائی روزہ جب فرض ہوا، کتنی مشکلات پریشانی آئی ہے۔ جب رات کا ٹائم ہوتا، رات کا ٹائم ہوتا، اگر نیند میں آ جاتا، ادھر نیند آئی تو روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہی مشکل ایک صحابی رسول قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، دن بھر مشکل کا ہوتا، کھیتی باڑی کرتی ہیں، اور رات کو جب واپس آئے، رمضان کا مہینہ ہے، اور گھر والی سے کہا کوئی کھانے کے لیے ہے، لیکن گھر میں تو کوئی کوشش کرتے ہیں اور پڑوس سے ادھر پر گئی کھانا لانے کے لیے، کہیں سے کھانا ملا، لے کر آئی، دیکھا وہ انصاری سو گئے ہیں۔ جب سو گئے ہیں تو روزہ شروع ہو گیا، کھانا پڑا رہا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، دوپہر کا وقت ہوا، گرمی کا موسم ہے، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی طاری ہونے لگی، بے ہوشی طاری ہونے لگ گئی، کیونکہ پچھلا روزہ بھی مکروہ واقع میں، یہ روزہ بھی مکروہ واقع میں گزرا، ہوشی طاری ہونے لگی۔ ادھر غشی سے ہوش میں آئے، تھوڑی دیر گزری، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر پانی پہ چھڑکا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑا گھران گزرا، اے اللہ کتنا مشکل روزہ ہے، رب کی طرف سے خاص عنایت ہوئی، اور اللہ کریم نے فرمایا حتی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب امت محمدی پہ آسانی آ گئی ہے کہ اب تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اب سونے کی شرط نہیں ہے،
کہ فجر تک تم کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو. یہ آسانی ہوئی امت محمدی پر. اور یہاں پہ ضمن ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اذان ہوتی ہے پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں. اور صبح کی اذان وہ فجر شروع ہوتی ہے تب اذان ہوتی ہے. جس طرح روزہ تم افطار اذان کے ساتھ کرتے ہو، روزہ رکھنا بھی افطار اذان کے ساتھ. ویسے تو ٹائم کا شروع ہو جانا افطار کے لیے اذان شرط نہیں ہے، سحر کے لیے اذان شرط نہیں ہے کہ فجر شروع ہو گئی ہے اور ٹائم شروع ہو گیا ہے اور اذان ابھی ہوئی ہی نہیں. کئی مسئلے آپ کو ڈسپیوٹوں کے مسئلے ہو جاتی ہے، بات بجلی چل جاتی ہے، اذان ہی نہیں اور تم کھا رہے ہو پی رہے ہو. اور آج تک تو آسانی ہے کہ گھڑیاں ہیں کیا کریں، آج تک تو غلطی ہو نہیں سکتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر اذان ہی کے ساتھ رکھنا ہے اور افطار کرنا ہے تو جس طرح افطار اذان کی اللہ اکبر ہوتی ہے اس طرح سحر بھی اللہ اکبر ہو تو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ اذان کبھی ختم ہوئی کھاؤ کی پیو بھائی اذان تو فجر میں ہو رہی ہے اور فجر شروع ہو چکی ہے اور تم کھا رہے ہو پی رہے ہو. تو یہ آسانی اللہ کی طرف سے خاص مہربانی امت محمدی پر کہ سحر بھی کرتا ہے کھانا پی رہا. پہلے دور میں ایسا نہیں تھا، بڑی مشکل تھی، پریشانی تھی. اور پھر یہ رمضان چونکہ امت محمدی کا احسان بن کر آیا اور یہ احسانی یہ رحمت یہ مہربانی اللہ کی طرف سے پہلی امتوں کو نصیب نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس کتاب لینے کے لیے گئے. اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ لیا. اب یہاں پہ ایک نقطہ مفسرین نے اٹھایا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 یوماً، نہیں تھا دن کا نہیں لیا بلکہ فرمایا لیلہ 40 راتوں کا وعدہ لیا. بولا 40 رات روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اعتکاف بھی کرنا پڑے گا، تب اللہ کی طرف سے قرآن کی تختیاں اللہ کریم عطا فرمائے گے. امت محمدی پر کتنا احسان ہے کہ دن بھر روزہ ہے اور رات کا بھنجم شروع ہوتا ہے مغرب کا، تو مغرب تک تم روزہ رکھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے کھانے پینے سے پرہیز. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی امت پر روزہ فرض تھا 40 دن کا اور 40 راتوں کا. 7 رات بھی ہوئی، یعنی پہلا رمضان جیسا رمضان اول رمضان ہے ان کا روزہ پہلا شروع ہوتا تو کھا لیتے تھے پی لیتے تھے، 40 دنوں کے بعد کھانا پینا ہوتا تھا. اتنا مشکل مرحلہ تھا، لیکن امت محمدی پہ احسان ہے. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کا وعدہ لیا اور سورہ اعراف میں فرمایا 30 راتوں کا وعدہ پہلے لیا. 30 دن مکمل ہونے لگے، جب 30واں دن آنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مسواک خوشبو والی مسواک لی اور مسواک کی رب
فرمایا اے میرا موسیٰ کلیم اللہ، یہ آپ نے مسواک کیوں کی ہے؟ خوشبو اے اللہ، منہ سے بو پیدا ہو رہی تھی، 40 دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے منہ میں بو آ رہی تھی، اس وجہ سے آپ سے کلام کرنا تھا، تب مسواک کی۔ اور مسواک امت محمد کے لیے خاص انعام بھی دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 عمل وہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اس میں سے ایک مسواک ہے۔ 4 عمل وہ صرف ہمارا نبی کی سنت نہیں ہے، وہ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے۔ اس میں سے نکاح کرنا، خوشبو، مسواک، یہ عمل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، مسواک اس لیے کی ہے تاکہ آپ سے کلام کر سکوں۔ فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، تو نے مسواک کیوں کی ہے؟ کیونکہ مسواک تو نے بو کو ختم کرنے کے لیے کی تھی، اور اللہ نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ روزہ دہار کی منہ کی بو مجھے جنت کی کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، فرمایا مسک جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پاکیزہ ہے روزہ دہار کی منہ کی بو۔ یہ کہ روزہ دہار جب روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا، خواہشات میں بھی کنٹرول کیا، اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بی، اور دوسری روایت میں وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اور دوسری روایت میں کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ جب رب ہم جمعہ میں مل جائے، اتنی بڑی سعادت ہے، تو روزہ دہار کو اللہ مل جاتا ہے، رب کی رضا مل جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ نے مسواک کی ہے تو 10 دن کا روزہ اور رکھنا پڑے گا، 40 دن مکمل کرنے پڑیں گے، اس لیے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لائے، اللہ سے کتاب مانگنے لگے، 40 دن کا روزہ رکھا، اعتکاف کیا، اور پیچھے اس کی امت نے بچڑے کو اپنا الہ بنا دیا، اللہ کے ساتھ شریک کرا دیا، شرک کرنے لگ گئے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے انہوں نے زیور اکٹھا کیا تھا، سامری نامی ایک آدمی تھا، اس نے وہ سارے کا سارا زیور اکٹھا کیا، اس کو ایک شکل دی، بچڑے کی شکل کر دی، ہوا کے رخ پر رکھا، اس میں سے آواز ملتی تھی، آواز پیدا ہوتی تھی، سارے سجدے میں گر گئے۔ یہ عرب ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جب کتاب کی تختیاں لے کر واپس آئے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، سخت غصہ ہوئے، بھائی کو بھی غصہ کیا اور اپنی امت والوں پہ بڑا غصہ کہ رب کی
کتنا احسان تھا، فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ اب امت والوں نے کہا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہم پشیمان ہیں، نادم ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے تمہارے لیے کہ اپنے رب سے توبہ کرو، نادم ہو جاؤ۔ توبہ کی شرط یہ ہے پچھلا جو گناہ کیا ہے اس پہ میں نادم ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ ہے، جو ہو چکا ہے اس پہ ندامت ہے، اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ نے فرمایا توبہ بھی کرو۔ اور دوسری شرط فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، یا اپنی جانوں کو قتل نہیں کر سکتے آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے کو مارو، قتل ہو گئے ادھر قتل ہو جاؤ گے ادھر اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما دے گا۔ یہ تھا پہلی امت کا قانون، لیکن امت محمدی کے لیے قانون نہیں ہے۔ فرمایا جب بھی تمہیں ضرورت پڑے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخلین۔ جب بھی اللہ کو پکارو گے اللہ تمہیں حاضر پائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے بخشنے میں دیر کبھی نہیں ہے۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی آسانی ہے اور رحمت والا مہینہ، پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں، پھر رب کے سامنے رونے کی توفیق نہیں، پھر اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی توفیق نہیں ہے۔ جو بدبختی ہے وہ شخص کہ جو اللہ کے اس مہمان کا احترام نہ کر سکا۔ رب سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔